آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ دلناز کاظمی صاحبہ مرحومہ بنت غلام حسین صاحب اور مولانا اختر عباس صاحب مرحوم دونوں کے لیے فاتحہ. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے یقیناً اللہ نے یہ ادا کر لیا ہے غیب کہ آپ کے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے رچ کو، ہر طرح کے عیب کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ویسے تو یہ آیہ مبارکہ 14 معصومین علیہ السلام کے واسطے ہے، مگر اس کا خصوصی تعلق اور خصوصی رشتہ جناب معصوم عالم سے، اور یہ آیت انہی کے نام نامی کے ساتھ نازل ہوئی، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ میری کنیزہ خاص فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے. کل اسی کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ معصوم عالم صبح قیامت تک کی عورتوں کے واسطے ایک مکمل نمونہ حیات ہے. جس طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو انسانوں کے واسطے ایک نمونہ بنا کے بھیجا، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے زندگی کا عملی نمونہ بنا کے رسول کی صاحبزادی جناب سیدہ کو دے، تاکہ اگر مردوں کو دیکھنا ہو نمونہ زندگی اور سیرت و کردار کا تو وہ آئینہ کردار رسول میں دیکھ لیں، اور اگر عورتوں کو دیکھنا ہو سیرت و کردار کا نمونہ تو وہ آئینہ کردار سیدہ میں دیکھ لیں. یہ دونوں ہستیاں اللہ کی طرف سے نمونہ بن کے آئیں. اسلام میں بڑے مرتبے کی خواتین گزری ہیں، ثابت میں بھی جناب سارہ، جناب ہاجرہ، جناب کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن، جناب آسیہ زوجہ فرعون، جناب مریم جن کے سر پر عصمت کا تاج ہے، حضور سرور کائنات کی والدہ گرامی جناب آمنہ، مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، یہ تمام بیویاں ایسی ہیں جو اپنے مرتبے میں، اپنی جلالت میں، اپنی شان میں، اپنے کردار و عمل میں اپنی مثال آپ ہیں. مگر عورت کی زندگی کے جو 3 جز ہیں
کہ وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ زوجہ ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ ان تینوں کے اوپر یہ سب بیویاں روشنی نہیں کرتی۔ یا کچھ چیزیں زندگی میں ہیں نہیں، کچھ رخ سرے سے ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو تاریخ کی نظروں سے چھپے ہوئے۔ یعنی جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تو زوجہ کی حیثیت سے زندگی میں رخ ہے ہی نہیں، جناب آسیہ کے یہاں ولادت ہی نہیں ہوئی تو ماں کی حیثیت سے زندگی میں رخ ہے ہی نہیں، یا اگر ہیں بھی تو تاریخ کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے جناب ہاجرہ یا جناب سارہ کے لیے ڈھونڈ ڈالیے آپ کتابیں، مگر بیٹی کی حیثیت سے ان کا کیا کردار ہے نہیں ملے گا۔ تو تاریخ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں یہ منظر۔ صرف معصوم عالم کی حیات طیبہ وہ ہے یہاں یہ سارے مناظر بیک وقت موجود ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے۔ دیکھیے عورت کی زندگی کیا ہے، ایک دو جملوں میں سنیے۔ جس گھر میں بھی آتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا گھر ہو یا فقیر کا، عالم کا گھر ہو یا جاہل کا، جس گھر میں آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے۔ جس گھر میں بھی آئی بیٹی بن کے آئی، تھوڑے دنوں اس گھر میں رہتی ہے، اس کے بعد اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جاتی ہے، دوسرے گھر کی دہلیز مانگتی ہے وہ زوجہ بن کے۔ یہ اس کی زندگی کی تکمیل ہے۔ اسی گھر میں اس کی زندگی کلائمیکس پہ جاتی ہے، نقطہ عروج پر، جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کے تین مرحلے ہیں، وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ زوجہ ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے بات یاد رہ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، جن کو دیہاتی زندگی کا کچھ تجربہ ہے تھوڑا سا، گیہوں جہاں بویا جاتا ہے وہیں پیدا ہوتا ہے، مگر دھان جس سے چاول نکلتا ہے یہ جہاں بویا جاتا ہے وہاں نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کسان اس کو یہاں پر بوتا ہے، اور جب ایک دن پانی خوب برستا ہے اور کھیتوں میں پانی بھر جاتا ہے تو وہاں سے ان پودوں کو نکالتا ہے اور دوسری جگہ جا کے لگاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ بڑے ہوتے ہوں، مکمل ہوتے ہوں، وہاں جا کے تیار ہوتے ہیں۔ اس کا ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے، یہاں سے وہاں لگائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مرد گیہوں کے پودے کی طرح ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں مکمل ہوتا ہے۔ عورت دھان کا پودا ہے، اس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ ہے، یہاں پیدا ہوگی اس گھر میں اور تکمیل اس کی زندگی کی اس گھر میں ہوگی۔ وہ بیٹی ہے، وہ زوجہ ہے، وہ ماں ہے۔ یہ تین نام ہیں، یہ تین حیثیتوں سے زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، کبھی زوجہ بن کے، کبھی بیٹی بن کے، کبھی ماں بن کے۔ یہ تین حیثیتیں ہیں اس کی جس سے زندگی کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو جو سنیے گا، جب عورت ماں بن جاتی ہے تو یہ اس کا کلائمیکس ہے، زندگی کا نقطہ عروج ہے۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، یعنی اس میں اللہ کی ذات کی صفت کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ خالق وہ ہے، ذریعہ تخلیق یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے۔ سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے راضی ہو جانے والی۔ حضرت اس کے کردار کا جوہر تو دیکھیے، سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے۔ یہ اچھے لڑکوں کی بات نہیں ہے، نہایت خراب، نہایت برے، نہایت بدماش، جن سے کوئی ملنا پسند نہ کرے، جن سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، ماں ان کو بھی کلیجے سے لگا رہی ہے۔
محلے والوں نے کہا ہمارے دروازے پر نہ کھڑے ہوں، عزیزوں نے کہا ہمارے گھر میں نہ آئیں، سگے بہن بھائیوں نے کہہ دیا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کے معاملات سے الگ ہیں۔ انتہائی ہے کہ باپ نے بھی کہہ دیا کہ مردود کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، سامنے نہ آئے میرے، مگر ماں اس کے بعد بھی اس کو پیسے بھی دے رہی ہے، کھانا بھی کھلا رہی ہے، اور اس کی طرف سے تعویلیں بھی کر رہی ہے، نہیں وہ خراب نہیں ہے، اس کو فلاں بہکائے ہوئے ہے، وہ لڑکے کی صحبت میں بگڑ گیا ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ ذرا لوگ اس کو خراب مل گئے ہیں، سمجھے؟ بہت مشکل سے وہ منزل آتی ہے کہ جب ماں بھی کہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتی، اور اس کے بعد آن کے بیٹھا چپکا ہو کے 2 منٹ اور جھوٹے سچے 2 آنسو بہائے اور کہا میں نے توبہ کر لی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، اور 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ پھر اس نے کلیجے سے لگا لیا، 5 منٹ نہیں گزریں گے کہ پھر کلیجے سے لگا لے گی۔ عزیزان گرامی، غور طلب مسئلہ ہے کہ اس ماں کا دل بھی کسی نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن گیا ہے۔ جس نے اس ماں کے دل میں یہ محبت پیدا کی ہے وہ اپنے مخلوق پر کتنا کریم ہوگا، کتنا رحیم ہوگا۔ اگر آپ کو خدا کو سمجھنا ہے تو ان عالموں کے بیانوں سے نہ سمجھیے جو سوائے رحمت سے مایوس کرنے کے دوسرا کام ہی نہیں کرتے، ماں کے کردار سے سمجھیے، زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ کہ جب ماں اتنی رحیم ہے تو اللہ کتنا رحیم ہوگا۔ جب ماں کے دل میں یہ شفقت ہے جو وسیلہ خلقت ہے، تو جو اصلی خالق ہے وہ اپنے مخلوق پر اور اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم و شفیق ہوگا۔ تو یہ ماں ہے۔ عورت زندگی میں 3 حیثیتوں سے اثر انداز ہوتی ہے، اور بات عزیزان گرامی چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اکثر جگہ ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن یہ کہ اصلی بات یہ ہے کہ زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، عورت کے ہاتھ میں۔ اب یہ کہ مردوں کی محفل میں پڑھنا اس کا آسان نہیں ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن پہ ہو اس سے کہ یہ تم سیکنڈ پوزیشن پہ جاؤ، مرنے میں تیار ہو جاتا ہے، کیسے جائے گا؟ مگر فیکٹ یہی ہے، فیکٹ یہی ہے کہ زندگی اگر کشتی ہے تو ملاح عورت ہے، زندگی اگر ہوائی جہاز ہے تو پائلٹ عورت ہے، زندگی اگر کار ہے تو ڈرائیور عورت ہے، مرد ساتھ میں بیٹھا ہے، یہ کمپنی دے رہا ہے، ڈرائیور وہی ہے۔ اور یہ خطابت نہیں ہے کہ محض مجمع کو ہوش کرنے کے لیے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ دیکھیے ہماری خلقت میں کیا عناصر کار فرما ہے اور کیا عوامل کار فرما ہے، انسان کی مختلف تعریفیں ہیں، ڈیفینیشنز ہیں۔ منطقی کہتے ہیں کہ حیوان ناطق ہے، اور مولا کہتے ہیں کہ آگ پانی مٹی ہوا سے مل کے بنا ہے، اور اس سے بنا ہے، اس سے بنا ہے، یہ ہے وہ ہے، الگ الگ معاملوں میں الگ الگ اس کے متعلق بیان ہے، کچھ بھی صحیح، لیکن ہم اتنی سیدھی سی بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو جنم دینے والی ایک عورت، ساری بیٹھتے ہیں اپنے اپنے مدرسوں میں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں، وہ الگ، لیکن سیدھی سی بات جو ہر ایک جانتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو جنم دینے والی ایک عورت۔ اب وہی عورت ہم کو دن بدن پال رہی ہے۔ شروع میں حالت ہماری یہ تھی کہ اگر سردی میں باہر ڈال کے چلی جائے تو سردی میں اکڑ کے مر جائیں گے، اٹھ کے اندر نہیں آ سکتے، اگر پانی برستے میں ڈال دے باہر تو ختم ہو جائیں گے، دھوپ میں لٹا دے تو چھاؤں میں نہیں آ سکتے، بھوک پیاس ایک ایک چیز کا خیال، اور باوجود اس کے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، میڈیکل سائنس نہیں جانتی مان لیجئے، لیکن اس کے بعد بھی اتنی واقف ہے ہمارے مزاج سے کہ رونے کی آواز سے پہچان لے گی کہ کان میں درد ہے کہ پیٹ میں درد ہے، ننھا سا بچہ گود میں۔ اب دن بدن وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو حالات بدلتے جاتے ہیں، پیروں چلنے لگا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک ٹکڑی کوئی پتلی چیز چٹا چٹا کھلا رہی ہے، پھر ایک مدت تک منہ بھی وہی دھلاتی تھی، نہلاتی بھی وہی تھی، پھر ہم نہانے لگے، خود
मुंह खुद से धोने लगे, नहलाती वो थी, बरसों उसी ने नहलाया, कपड़े पिहाती भी वही थी, सीती भी वही थी, फिर हम खुद से पहनने लगे मगर सीती वही थी, खिलाती भी वही थी, पकाती भी वही थी, फिर हम खाने लगे अपने हाथ से मगर पकाती वही थी। एक मुद्दत तक उसने हमारी खिदमत की और बड़े हुए, 5 बरस के हुए, 10 बरस के हुए, 15 बरस के हुए, 20 बरस के हुए, 25 बरस के हुए, मगर उसकी खिदमतें जारी हैं। बड़े हो गए, जवान हो गए, मगर वो हमारी जिंदगी पर निगरां है। अगर 10 बजे रात को घर में आते हो, 11 बज गए तो टहल रही है, रोज तो 10 बजे आ जाता था, आज क्या बात है 11 बज गए अभी तक नहीं आया। अगर 10 बजे आते थे और 9 बजे आ गए तो उसने सवाल किया, बेटा आज अभी से कैसे आ गए, जल्दी आ गए। तो अब ये बड़े हो गए, यहाँ तक के 25 बरस के हुए, 28 बरस के हुए, 30 बरस के हुए, 20 बरस के हुए। अब ये औरत थक गई। इसका पूरी छाप और इसका पूरा असर हमारी जिंदगी पर। हमारे दहन में जबान वही है जो ये बोलती है, आम हालात में हमारा मजहब वही है जो इसका मजहब है, हमारा मिजाज, हमारा अंदाज, हमारी खसलतें, हमारी तीनत, सब कुछ वही है जो इसके है। अब साहब 20 बरस 25 बरस ने खिदमत की, कहां तक आप इससे खिदमत कीजिएगा। अब ये थक गई, अब ये इधर गई उधर गई, शादी में, ब्याह में, महफिल में, मजलिस में, इधर उधर देखभाल के कहीं से एक औरत और ले आई घर में, और कहीं से इधर उधर से एक औरत घर में ही और पकड़ लाई, और हमारी जिंदगी का चार्ज इसने उस औरत के हवाले कर दिया। जैसे लंबी मसाफत की ट्रेन का ड्राइवर बदल जाए, वैसे अब दूसरी औरत के कंट्रोल में आ गई हमारी जिंदगी। अब नाम बदल गया मगर है ये भी औरत। पहली वाली औरत माँ कहलाती थी, अब ये दूसरी औरत बीवी कहलाती है, मगर है ये भी औरत ही है। और अब ये ना कहिए कि अब तो हम जवान हो गए, अब हम बड़े हो गए, अब हम आलिम हो गए, अब हम डॉक्टर हो गए, अब हम इंजीनियर हो गए, अब हम बड़े ताजिर हो गए, अब भला कोई औरत हमारे ऊपर क्या असरअंदाज होगी। वो तो पहले की बात और थी, जब नन्हे बच्चे थे उस औरत ने असर डाला हमारे ऊपर। ड्राइवर जैसे गाड़ी चलाएगा वैसे चलेगी। अब कोई हो आप, अब अगर ये मिलनसार है, मिलने जुलने वाली है, हर एक का ख्याल रखने वाली है, तो दूर दूर के अजीजों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर ये मजहबी है तो हल्का मजहबी रंग गहरा हो जाएगा। और फरमाया आपने, अगर ये ईमानदार है तो हमारे मिजाज में थोड़ी बेईमानी भी थी तो उसको ठीक करके ईमानदार बना देगी। और अगर ये अलग थलग रहने वाली है, नटखट है, तन्हाई पसंद है, तो इंशाल्लाह महीनों गुजर जाएंगे, सगे बहन भाइयों के यहाँ भी जाने का मौका न मिलेगा। बिल्कुल अलग आइलैंड बन के अलग खानदान में रह जाइएगा, किसी से ताल्लुक ही न रहेगा। अजी क्या बताएं, मौका ही नहीं मिलता, और क्या बताएं भाई साहब, वो रोज सोचते आ ही नहीं पाते, क्या पाइएगा। नेक को बद बना दे, बद को नेक बना दे, ईमानदार को बेईमान कर दे, बेईमान को ईमानदार कर दे। हाँ जनाब, 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस इस औरत ने खिदमत। अब ये भी कहा था खिदमत करे, भाई हद होती है खिदमत की। अब ये औरत भी थक गई। अब इसमें भी दम नहीं है कि आपके 4 मेहमान एकाएकी आ जाएं तो आप टेलीफोन पर फौरन कह दीजिए कि हम 4 आदमियों के लिए भी आ रहे हैं, खाना तैयार मिले। अब इसके हाथ पैरों में फुर्ती हो, वो दम नहीं है कि आपके आधे घंटे के नोटिस पर 4 आदमियों के लिए पूरी खाने को तैयार कर दे। अब ये नहीं है कि आप कहें ये बटन टूट गया और जल्दी से वो सुई में तागा डाल के, और शेरवानी का बटन, उसकी आंखें खुद कमजोर हो गई, उसकी सुई में तागा नहीं पड़ेगा उससे। अब उसमें जान नहीं, अब वो आराम चाहती, अब वो सुकून चाहती। कर चुकी 30 बरस आपकी खिदमत, 35 बरस खिदमत कर चुकी, अब कहा था खिदमत करें। अब मरण लेते, अब आप भी तो कोई 25 बरस के नहीं रहे, आप भी 70 के आसपास है। हाँ ये समझ लीजिए, अपने को 25 बरस का ना सोचते रहिएगा। तो आप भी 70 के आसपास कहीं पर हैं। अब लेटे लेटे आवाज दी कि आज हम खाना नहीं खाएंगे,
दांत में दर्द है बहुत। अब वो दूसरी वाली औरत कोई मदद नहीं कर सकती आपकी, आप खाइए या ना खाइए, इसलिए कि आपके दांत में दर्द है, उसके पूरे जिस्म में दर्द है। तो खुद हाई ब्लड प्रेशर की मरीज, अब वो आप खाइए, अब आके सो जाइए, जो कुछ भी होगा यानी आप वो काम करें। अब घर ही के अंदर से, कहीं बाहर से नहीं, घर ही के अंदर से एक तीसरी औरत की आवाज आती है। देखिए वो भी औरत ही की आवाज है, तो कहीं बाहर से नहीं आई है, उसी घर की पैदावार है। तीसरी आवाज आती है कि अब्बा कोई बात नहीं है, हम पतली खिचड़ी पका देंगे, आप चमचे से खा लीजिए, दांत में दर्द है तो हम आपके लिए भी खाना तैयार किए देते हैं। ये भी तीसरी औरत है। अब ये तीसरी औरत जिंदगी के आखिरी दौर में खिदमत करती है। अब इसके बाद जिंदगी में कोई चौथी औरत नहीं आती है, यही औरत बूढ़ों के हवाले कर देती है, वो ले जाती है। कोई चौथी औरत अब आने वाली नहीं है। अब इनके नाम बदल जाते हैं तीनों औरतें, हैं तीनों औरतें। तीसरी औरत आते आते हमारी जिंदगी कहानी खत्म हो जाती है, चौथी औरत की जरूरत नहीं पड़ती। हैं तीनों औरतें मगर नाम अलग अलग हैं। एक माँ कहलाती है, एक बीवी कहलाती है, एक बेटी कहलाती है। जिंदगी को रंग और शक्ल और रुख देने में इन तीन औरतों का बड़ा हाथ है। देखिए एक आदमी, एक फैमिली अपने घर से यहाँ तक आई तो 4 आदमी, 5 आदमी, 3 आदमी, 6 आदमी, 6 आदमी गाड़ी में बैठ के आए, चले भी सब साथ और पहुंचे भी सब साथ। मगर ड्राइवर में और सब में एक फर्क रहा। तेज चलाएगा गाड़ी तो तेज चलेगी, स्लो चलाएगा स्लो चलेगी, दाहिने मोड़ेगा तो दाहिने मोड़ेगी, बाएं मोड़ेगा तो बाएं मोड़ेगी। बाकी लोग भी साथ तो हैं मगर उनका वो रोल नहीं है। बस इसी तरीके से जिंदगी में जो औरत का रोल है वो इंसान की जिंदगी को रंगो शक्लें मखसूस देती है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में है। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी दलीलें भी देता चलूं ताकि बात साबित हो जाए। ये 3 रूप हैं उसके, कभी माँ बन के कंट्रोल करती है, कभी zौजा बन के कंट्रोल करती है, कभी बेटी बन के कंट्रोल करती है। अच्छे ना सोचिए कि ये खिताबत है, बातें हैं, नहीं दलीलें हैं और दलीलों की ताकत देखिएगा। औरत माँ बन के कंट्रोल करती है जिंदगी को, असरअंदाज होती है जिंदगी। इसके लिए देखिए कितनी जबरदस्त दलील है मेरे पास। इंतहा यह है कि जिस बेटे का बाप शेर खुदा हैदर कर्रार जैसा शख्स हो उस पर भी माँ के असरात होते हैं। और अगर ये बात गलत है तो मौला अली अपने भाई जनाब अकील से क्यों ये कह रहे थे कि एक बहादुर का घराना बताइए जहां मैं शादी करूं ताकि ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे बाद बसीरा हो। क्या बेटे को बहादुर बनाने के लिए खून शेर खुदा की गर्मी कुछ कम है जो शीर मादर की तासीर भी तलब की गई? लेकिन मौला अली ने जो बात फरमाई थी 35 बरस के बाद हमने अपनी आंखों से उसका सबूत देख लिया कि अगर लाखों के नरगे से तन्हा फुरात का छीन लेना खून शेर खुदा की तासीर थी तो जवान का प्यासा निकाल आना तरबियत मादरी का असर था। औरत माँ बन के असरअंदाज होता। अब अली से बढ़ के किसी को बाप नहीं मिलने वाला है, तसव्वुर छोड़ दीजिए। और जिसका बाप अली है उस पर भी असरात है, उस पर भी असरात है। बस ये इंतहा है मामले में। औरत zौजा बन के असरअंदाज होती है। दूसरी बात, ये भी वाकया आपका खूब जाना पहचाना वाकया है, आपका बहुत जाना पहचाना किरदार है जनाब ज़ुहैर क़ैम।
شہیدوں میں، کربلا کے شہیدوں میں نماز ظہر کے وقت سینے پر تیر روک رہے ہیں۔ حسین کے لشکر کے میمنے کے سردار ہیں، میمنہ رائٹ ونگ جو ہوتا ہے لشکر کا، اس کو کہتے ہیں، اس کے سردار ہیں، سرداری ہے ان کو، امام حسین کے لشکر کے ایک ونگ۔ یہ واقعہ کربلا یعنی عاشور محرم سے چند دن پہلے تک دوسری پارٹی میں تھے، حضرت پور کی طرح یہ بھی تھے، وہ نوکر تھے، یہ نوکر نہیں تھے کسی کے، مگر پارٹی وہی تھی۔ انتہا یہ ہے کہ جب یہ پلٹ رہے تھے اور ایک منزل پر ان کے اور امام کے قافلے کا ساتھ ہوا، یہ ہٹ کر کے پلٹ رہے تھے، ان کا قافلہ چھوٹا تھا اور تیز چل رہا تھا، تو ایک منزل پر ان کا قافلہ اور امام کا قافلہ دونوں ایک ساتھ پہنچے، تو مزاج کی یہ کیفیت تھی کہ خیمے بھی الگ لگائے اور نماز بھی الگ پڑھی، یعنی نہ امام کے خیموں کے ساتھ خیمے لگائے نہ امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری منزل پر قافلہ پہنچا اور اب ان کا قافلہ آگے بڑھ جاتا کہ کسی کو بھیج کے یا براوائے سے جناب علی اکبر کو بھیج کے امام نے ان کو بلایا، تو ان کو آنے میں بھی تردد تھا، اریٹیشن تھا، سوچ رہے تھے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو تم اس کا نواسا بلا رہا ہے، جس کی امت میں ہو تم اس کا نواسا یاد کر رہا ہے، اور تم یہ سوچ رہے ہو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، جاؤ تو صحیح، دیکھو تو فرماتے کیا ہیں، کیا بات ہے، ملنے جلنے میں کیا حرج ہے، بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے، کوئی تمہیں مار ڈالیں گے، کوئی قید کر دیں گے، کوئی بند کر دیں گے، کیا کریں گے، جاؤ۔ جب بیوی نے سمجھایا تو آئے تو روایت میں ہے کہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے، کیا بات ہوئی، اور 2 منٹ کے بعد یہ آ گئے وہاں سے، کیا بات ہوئی یہ تاریخ کو نہیں معلوم، لیکن ایسا لگا جیسے امام نے خیمے کے پیچھے لے جا کے آدمی بدل دیا، پلٹے تو وہ زہیر نہیں تھے جو گئے تھے، وہ زہیر نہیں تھے، وہاں سے جھکائے ہوئے آئے اپنے خیمے میں، بیوی سے کہا کہ میرا جتنا مال ہے میں نے تم کو دے دیا، سب تمہیں ہبہ کر دیا اور تمہیں آزاد بھی کر دیا، جاؤ طلاق دے، اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس، میرا انتظار نہ کرنا۔ اس پر اس مومنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا موقع طلاق دینے کا نکالا ہے، ارے طلاق ولاق کیسی، چلو تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، امام کی خدمت میں بیٹھے، تو دونوں آئے، آنے کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے، تقدیر بدل گئی، تو اندھیرے سے روشنی میں لانے والی، ظلمت سے نور میں لانے والی، گمراہ کو راہ ہدایت دکھانے والی، دوزخی کو جنتی بنانے والی، یزیدی کو حسینی بنانے والی بیوی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے بیوی کے اثرات آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب اس سے بڑھ کے کیا اثر چاہتے ہیں بیوی کا؟ تو عورت زوجہ بن کے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آئیے تیسری دلیل بھی سن لیجئے، بات آگے بڑھے، کہ عورت ماں بن کے اثر انداز ہوتی ہے، بیٹی بن کے اثر انداز ہوتی ہے۔ ماں کی مثال پیش کی، زوجہ کی پیش کی، اب بیٹی کی سنیے، اور اس سے بڑھ کے مثال ہی نہیں ہے میرے پاس، ممکن ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کے دلیل۔ عورت بیٹی بن کے اثر انداز ہوتی ہے، دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات فرماتے ہیں کہ جب میں امت کا ستایا، ظلم امت سے دلخستہ گھر میں واپس آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا، میں کہوں گا یا رسول اللہ بیٹی کے چہرے سے جوش تبلیغ کا کیا رشتہ؟ ممکن ہے جواب دیں کہ فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی ہوئی نسل امامت زبان حال سے کہتی تھی بابا دین پہنچا جائیے، بچانا میرا ذمہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، عورت بیٹی بن کے اثر انداز ہوتی ہے، عورت زوجہ بن کے اثر انداز ہوتی ہے، عورت ماں بن کے اثر انداز ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا قیامت تک کی عورتوں کے واسطے مکمل نمونہ حیات تھیں، لہذا ان کی حیات پاک میں یہ تینوں جز ہونا لازم تھے، ورنہ مکمل نمونہ نہ ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے یہ چاہا
کہ فاطمہ زہرا کی تینوں حیثیتیں نمایاں ہو جائیں، اس لیے قصہ کی محفل سجی گئی جس میں فاطمہ بلائی گئیں اور اللہ نے کہا ہوں فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. وہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ اور اس کا شوہر اور اس کے بیٹے. تو فاطمہ زہرا معصومہ کی بیٹی، معصومہ کی زوجہ، معصوموں کی ماں اور خود بھی معصومہ، یعنی ادھر بھی عصمت ادھر بھی عصمت. اب حیات طیبہ کا ایک ایک جھلک بس کہ بیٹی کی حیثیت سے سرور کائنات کا بیان آپ نے سن لیا کہ جب میں غمزدہ اور امت کا ستایا آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. اب ماں کا بیان سنیے. بی بی خدیجہ جو ملکۃ العرب تھیں اور جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، آخر زمانہ حیات میں سب کچھ خرچ ہو چکا تھا اور کچھ بچا نہ تھا. جس گھر میں ایک وقت میں سونے کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، اس گھر میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کہیں سے کوئی خاتون شادی کا بلاوا لے کے آئیں اور جب وہ چلی گئیں تو بی بی نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھی ہوئی، کیسے بھی شادی میں چلی جاؤں، مگر میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں ہے. اور جب بی بی نے یہ کہا تو میں عظمت خدیجہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، مگر یہ نہیں مان سکتا کہ جو فاطمہ ہے وہی خدیجہ ہے. 4 برس کی بچی بولی کہ مادر گرامی کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کیریکٹر ہے. فاطمہ زہرا نے ایک نیا تصور دیا دنیا کو. سونے چاندی اور جواہرات کے زیور بک بھی سکتے ہیں، چرائے بھی جا سکتے ہیں، مانگے کے بھی آ سکتے ہیں، مگر کیریکٹر کا زیور جو ہے وہ نہ چرایا جا سکتا ہے نہ مانگے کا آ سکتا ہے. اور ہمارا آپ نے کہا مسلمان عورت کا زیور اس کا کیریکٹر ہے، سونے چاندی کا زیور اس کے لیے عزت کا سبب نہیں ہے. اور عزیزان گرامی زیور کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کیا ہے. گھرانے کے معیار کے حساب سے زیور ہوتا ہے. فیملی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے زیورات ہوتے ہیں ہر گھر میں. غریبوں کے یہاں زیور اور ہوتے ہیں، سوسائٹی کا مڈل کلاس جو ہے اس کے زیورات اور ہوتے ہیں، سوسائٹی کا اپر کلاس جو ہے اس کے زیورات اور ہوتے ہیں، ایرسٹوکریٹ طبقہ جو ہے اس کے زیورات اور ہوتے ہیں، رائل فیملیز جو ہے ان کے زیورات اور ہوتے ہیں. اور ایک کا زیور دوسرے کے لیے انسلٹ ہے، عزت نہیں ہے. جو ہمارے آپ کے گھر کی عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں اور خوشی خوشی استعمال کرتی ہیں، برطانیہ کی رائل فیملی نہیں پہنے گی، پھینک دے گی. وہ ان کے لیے انسلٹ ہے، توہین ہے. ان کے زیورات جو ہیں وہ میوزیم پیس ہیں، اس کے پیچھے تاریخ ہے، ہر ہیرے کے پیچھے ایک ڈاکومنٹ ہے. اور ہمایام نے وہ یہ زیور نہیں استعمال کریں گی آپ کے گھروں کے. جیسا گھرانہ ہوتا ہے ویسا زیور ہوتا ہے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے فاطمہ کے لیے کیسا زیور ہو. گھرانے کا اسٹینڈرڈ پہلے سمجھ لیجئے. اگر کوئی ہاتھ دھو دے تو جواہر بن جائیں، اگر کوئی کہہ دے تو مٹی سونا ہو جائے. تو کیا ابو تراب کی ملکہ زمین کا اگلا جواہر پہن کے فخر کرے گی؟ تو فاطمہ زہرا کے واسطے زیور بھی وہیں سے آئیں گے. معبود اپنے حبیب کو بیٹی دی تو کیا زیور کا انتظام نہیں کرے گا؟ ممکن ہے جواب دے زیور بھی بھیجوں گا. جب بیٹی میں نے دی ہے تو زیور کا انتظام بھی میرے ذمہ، مگر جیسی ملکہ ہوگی ویسا زیور ہوگا. فاطمہ کو سونے چاندی اور جواہرات کے زیور کی حاجت نہیں ہے. فاطمہ کے واسطے زیور کا انتظام میں کروں گا. آیا تفسیر زیور ہوگی، آیا ولایت زیور ہوگی، سورہ دہر زیور ہوگی.
मासूम आलम ने जो फरमाया, आप जब चाहे उसका तजुर्बा कर लीजिए कि मुसलमान औरत का जेवर उसका किरदार है। जेवर इज्जत का सबब हर वक्त नहीं है। मैं तो जिंदगी से समझता हूँ हर मामले को, उसमें थोड़ी बोरियत भी कम होती है, बात की वजह 20 बरस की एक लड़की को आप बेहतरीन जेवर पहनाइए, बेहतरीन जेवर, लाजवाब, कि जिस पर आंखें न ठहरती हों, ऐसे जवाहरात और ऐसा उम्दा बना हुआ हो सब, और उम्दा लिबास, कीमती जरतार बिल्कुल, और जेवर, और शादी में भिजवा दीजिए काम। उसके गिर्द भीड़ लग जाएगी, लड़की वाले समझेंगे लड़के वालों की तरफ से आई है, लड़के वाले समझेंगे लड़की वालों की तरफ से है। समझे, हर एक देख रहा है कि ऐसे जेवर तो कभी देखे नहीं, नजरें नहीं ठहर रही हैं। हर एक पूछेगा किसकी बेटी है, किसकी बहू है, किस घर से आई है, कौन है, क्या है। और उससे कहिए बस थोड़ी देर ठहरना, देर तक न रहना, घूम घाम के सब तुम्हारा जेवर देख लें और चली आना। और जनाब घूम घाम के शादी में 2-4 चक्कर लगा के वो चली गई। उसके बाद वो सारे जेवर और कपड़े एयर टाइट बक्स में बंद करके डेट डाल के रख दीजिए, और 50 बरस के बाद उस बक्स को भी खोलिए और उसी लड़की को भी बुलाइए। तो आप जो उसको ढूंढने गए कि यहाँ एक लड़की रहती थी इस नाम की, तो मालूम हुआ वो लड़की तो है नहीं, वो दादी है, रहती है यहाँ। इसलिए कि 20 पर 50 और बढ़ाइए तो क्या बनता है, तो 70 वर्ष की लड़की तो होती है, 70 वर्ष की तो दादी होगी। और वही जेवर भी पहनाइए और भी शादी में भेज दीजिए। भीड़ तो अब भी लग जाएगी, मगर लड़कियां कहेंगी देखो बुढ़िया पागल हो गई, दुल्हन बन के आई, दांत टूटे हुए हैं, सर में सफेद बाल हैं, हाथों में झुर्रियां पड़ी, और देखो कैसे जेवर। तो अगर जेवर हर वक्त इज्जत का सबब होता, सलावत भेजते हैं अब वो जेवर और कपड़े जो है वो इज्जत के बदले तमस्कुर और मजाक, लड़कियों की तफरीह का सबब बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई साहिब किरदार खातून आती है महफिल में, तो लड़कियां झुक के उसे सलाम करती, लोग उसकी इज्जत करें। किरदार के जेवर की चमक दमक हमेशा रहती। ये फातिमा ज़हरा है, बेटी की हैसियत से। माँ कहती हैं कि जब लोगों ने छोड़ दिया था, आना जाना कम कर दिया था, दस्तरखान उठ गया था, तो इस बच्ची की बातें मेरे दिल को तस्कीन देती, तसल्ली देती, मेरा गम गलत करती। ये फातिमा है बेटी की हैसियत से, माँ के लिए और बाप के लिए। बाप के दीन की दामिन भी है, बाप के नस्ल की दामिन। जिंदगी मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ती है, और मदीने पहुंचने के बाद वो वक्त भी आता है कि जब फातिमा ज़हरा की शादी की बातचीत होने लगी और उम्र की उस मंजिल में कदम रखा जहां शादी की फिक्र पैदा होती है, और लोग पैगाम लेके आने लगे रसूलुल्लाह के पास, दौलत वाले, जथे वाले, ताकत वाले, हैसियत वाले, गरोह वाले, और रसूल ने हर एक को एक ही जवाब दिया, मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। तारीख लिखती है कि जो जो जनाब सैयदा की शादी का पैगाम लाया, हर एक से रसूल ने एक ही बात कही, मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपकी बात का मानना ही हमारा इस्लाम और ईमान है।
جو آپ فرمائیں اسے مانیں ہم، یہی ہمارے مسلمان و مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا دین ایمان یہی ہے۔ مگر اپنے کانوں کو کیا کریں کہ آپ کی زبان سے جملہ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ مجھے اختیار نہیں۔ ہمارے کان آپ کی زبان سے جملہ سننے کے عادی نہیں ہے، ہمارے ایمان میں فرق نہیں ہے، مگر اپنے کانوں کو کیا کریں کہ ان کو عادت نہیں ہے آپ کی زبان سے جملہ سننے کی کہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ جسے چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو، ستارے کو جھکانے کا اختیار ہو، انگریزوں کو تصدیق کرانے کا اختیار ہو، درختوں کو تعظیم کرانے کا اختیار ہو، نالین سمیت قاب قوسین سے گزرنے کا اختیار ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے اختیار نہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، معاذ اللہ میں تھوڑی کہتا ہوں کہ کوئی شک ہے، مگر اپنے کانوں کو کیا کریں، عجب سے لگتا ہے ہمیں مجھے اختیار نہیں۔ ممکن ہے جواب میں میری بیٹی کی عظمت کو سمجھ، اس کے بعد تعجب کرنا۔ میری بیٹی اگر ایک عام مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں بیاہ دوں، مگر میری بیٹی ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی۔ میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے اللہ، لہذا جسے معصوم بنائے گا اس کے ساتھ مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار۔ لوگ آتے رہے ایک ہی جواب، سب کو ایک ہی جواب، مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے، مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے۔ روایت بتاتی ہے ایک منزل وہ بھی آئی جب علی چلے، یہی مقصد دل میں لے کے، ادھر علی چلے اپنے گھر سے، ادھر جبرائیل چلے سدرہ سے۔ علی کو رسول تک آنے میں کچھ ٹائم لگے گا، جبرائیل ودن نو ٹائم آتے تھے رسول کے پاس۔ بھئی اللہ کا میسج آ رہا ہے، رسول کے پاس ٹائم بیچ میں تھوڑی گڑبڑ کرے گا۔ وہ حاضر ہوئے کہ اللہ تو درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عقد فاطمہ علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ یعنی جو رسول نے کہا تھا اس کا ثبوت ملا کہ مجھے اختیار نہیں، خدا کو اختیار ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عقد فاطمہ علی کے ساتھ پڑھ دیا، تم بھی دنیا میں اس کی نقل دکھا دو، تم بھی دنیا میں اس کی نقل دکھا دو، ہم نے پڑھ دیا۔ میں کہوں گا معبود یہ آج ہمیں معلوم ہے کہ تو آج بھی پڑھتا ہے، کبھی ہماری دنیا میں بھی آگے پڑھ دے تو ممکن ہے جواب آئے ایسی شادی کرو بھی پڑھ دوں گا، جہاں زوجہ بھی معصومہ ہو، شوہر بھی معصوم ہو۔ کہ ہم نے آج پڑھ دیا، تم بھی دکھا دو نقل۔ تو عزیزان گرامی یہ ذہن میں رکھیے گا، علی و فاطمہ کا ایک عقد 2 دفعہ پڑھا گیا، عقد تو ایک ہی تھا مگر پڑھا 2 دفعہ گیا۔ ایک تو رسول نے مسجد میں پڑھا اور ایک اللہ نے عرش پر پڑھا۔ تو مسجد میں اور بھی مسلمانوں کے عقد ہوتے تھے، رسول پڑھاتے تھے، آپ اپنی بیٹی کا بھی عقد پڑھا دیا، اس کے پہلے بھی عقد پڑھائے ہوں گے، اس کے بعد بھی عقد پڑھائے ہوں گے، مسجد میں برابر ہوتے تھے مسلمانوں کے عقد۔ تو یہ تو جیسے اور عقد ہوتے تھے ویسے یہ بھی عقد ہوا، اور عرش پر نہ پہلے کسی کا عقد ہوا نہ بعد میں ہوا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی و فاطمہ کا ایک عقد خاص پڑھا گیا، ایک عقد عام پڑھا گیا۔ عقد عام مسجد میں پڑھا گیا، جیسے سب مسلمانوں کے پڑھے گئے ویسے علی و فاطمہ کا بھی پڑھا گیا، اور عقد خاص عرش پر پڑھا گیا، نہ اولین میں کسی کا پڑھا گیا نہ آخرین میں کسی کا پڑھا گیا۔
تو دنیا میں ہر ایک کا ایک نکاح پڑھا جاتا ہے، علی و فاطمہ کے 2 نکاح پڑھے گئے، تو 2 نکاح پڑھے گئے تو نسل بھی دوہری چلی۔ توجہ جاتا مزیدار گرامی، نسل بھی دوہری چلی۔ دنیا میں جتنے مخلوق ہیں سب کی نسل ایک طرح چلتی ہے، علی و فاطمہ کی نسل دوہری چل رہی ہے، نسل خاص بھی نسل عام بھی۔ نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں، نسل خاص میں وہ امام ہے جس میں دادی کا علم بھی ہے، دادا کی عصمت بھی ہے۔ دادا دادی کی ساری صفتیں آج تک اسی طرح، بغیر ذرا سی تبدیلی و کمی کے۔ یہ نسل خاص ہے، یہ علی و فاطمہ کی نسل خاص ہے جس میں علی و فاطمہ کے سارے صفات آج تک اسی طرح محفوظ۔ علی آ گئے رسول کی خدمت میں، پان کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب آج سمجھیے، آج مشکل کشا مشکل میں پھنسے۔ اب چپ کے بیٹھے ہیں سر جھکائے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا معاذاللہ کہ صاحب نہج البلاغہ کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے، مگر بہرحال موقع ایسا تھا کہ بول نہیں پا رہے ہیں، شرمائے سر جھکائے بیٹھے ہیں رسول کے سامنے۔ تو رسول نے مسکرا کے دیکھا کہ یا علی جس لیے آئے ہو مجھے معلوم۔ ان کی مشکل کشائی انہوں نے کی کہ یا علی جس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے، تمہارا رشتہ اللہ نے منظور کر لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا مال دنیا میں کیا ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا، یہ بھی ایک رخ ہے تعلیم کا۔ یا رسول اللہ جو دل میں ہے وہ معلوم ہے، جو گھر میں ہے وہ نہیں معلوم۔ ابھی کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے مجھے معلوم، اور دوسرے منٹ میں پوچھتے ہیں بتاؤ مال دنیا میں کیا ہے۔ جب یہ معلوم ہے تو وہ بھی معلوم ہوگا۔ ان کا معلوم پا کر ہم فیصلہ کریں تو تاریخ نہ بنے گی، لہذا معلوم کا فیصلہ نہیں ہوگا، پوچھیں گے۔ کہا جی ایک زرہ ہے، لوہے کی جالی ایسی ہوتی ہے جو پہنتے ہیں پرانے زمانے میں جب تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، تو سمجھیے لوہے کی جالی کا کرتا ہوتا تھا، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، یہ بہت کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی تمہارے پاس حیثیت کم ہے، یہ سب کچھ۔ کہا یا علی تلوار تو ضروری ہے تمہارے لیے، مرد مجاہد ہو، لڑائیوں میں جاتے ہو، اور گھوڑا بھی ضروری ہے، غزوات اسلامی میں دور دور جاتے ہو لڑنے کے لیے۔ یہ تمہارے سامان میں زرہ، یہ کچھ بہت ضروری نہیں سمجھ میں آتی، تو ایسا کرو کہ اس کو بیچ تاکہ مہر فاطمہ کا بندوبست ہو سکے۔ دیکھیے یہ ہے ٹیچنگ۔ اب یہ کہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے یہاں شادی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک سوشل پرابلم ہے، خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں بیشتر جگہوں پر جہاں سے ہمارا تعلق ہے، وہاں شادی ایک سوشل پرابلم ہے۔ جس کے 4 بیٹیاں ہیں وہ سمجھیے 4 ڈگریاں اس کے ہوئی، اور مقدمے ہارا ہے 4 دفعہ، گھر پر کرسی آئے تھے۔ اور جس کے 4 بیٹے ہیں اس کے پاس 4 بینک ڈرافٹ ہیں، جس کاؤنٹر پہ پھینکا کیش ہو جائیں گے۔ اب اس میں لوگوں کو غصہ آتا ہے، مذہب پر غصہ آتا ہے، یہ غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ نے جو شادی کا معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ علی سے بھی مہر لے لیا،
تاریخ بتاتی ہے 500 درہم کی وہ زرہ بکی اور 2500 درہم کا جہیز آیا جناب سیدہ، نہ ایک پیسہ گھٹا نہ ایک پیسہ بڑھا۔ گویا رسول نے یہ سبب دیا کہ جتنا مہر لو اسی کو جہیز میں واپس کرو تاکہ مطالبات کی فہرستی ختم ہو جائے۔ آپ کو کار چاہیے، کار والا مہر دیجیے۔ آپ کو پورا کار کا کارخانہ چاہیے، اس کا مہر دے دیجیے۔ رولز رائس کمپنی خرید کے دے دی جائے گی مہر میں، جہیز میں، مگر اسی حساب سے مہر دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے ہو، جتنا چاہیے ہو اتنا مہر دیجیے۔ مولا علی سے جو مہر لیا اسی کو جناب سیدہ کے جہیز کی شکل میں واپس۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ مہر جو تھا وہ تو قرض ہو گیا، جہیز کا اس کا نفس رہا۔ اگر جہیز بھی قرض ہو جاتا تو ٹھیک رہتا ہے حساب کتاب کہ بھائی جب مہر دیجیے گا تو جہیز آ جائے گا۔ جہیز تو رہا نا، مہر ہو گیا قرض، بھائی یہ گڑبڑ ہو گئی شادی میں۔ اگر مہر کے ساتھ جہیز بھی ہے تو قرض ہو جاتا یا دونوں نہ رہتے تو جھگڑا نہ ہو۔ بھائی رسول اللہ نے اور علی کی زراعت سمجھیے، علی کی زراعت آدھی ہوتی تھی، یہ معلوم ہے، یہ وہاں نہیں ملے گا شادی کے ذکر میں، یہ جہاں مولا علی کے اسلحے اور زراعت وغیرہ ذکر ہے وہاں ملے گا۔ یعنی یہ ڈھونڈے تو کہاں ملے تاریخ میں، اس کے وہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی آدھی زرہ پہنتے تھے۔ آدھی زرہ کیا مطلب؟ زرہ جو ہوتی ہے وہ ایک لوہے کا کرتا ہے سمجھیے، 2 آستینیں اور ایک اگلا دامن ایک پچھلا دامن، یہ ہوتا تھا تاکہ تلوار یا تیر یا نیزہ پڑے اس کے اوپر تو جسم کو نقصان نہ پہنچائے، یہ مطلب ہے۔ مولا علی تاریخ میں ہے کہ مولا علی آدھی زرہ پہنتے تھے۔ آدھی زرہ کیا مطلب؟ یعنی 2 آستینیں ہوتی نہیں، اگلا دامن ہوتا تھا اور پچھلا دامن نہیں ہوتا تھا، وہ یوں گلاس بنی ہوئی 2 زنجیروں سے وہ رکا ہوتا تھا اگلا دامن۔ سمجھ گئے آپ؟ ورنہ گر پڑے اگلا دامن تو وہ پیچھے 2 زنجیریں لگا کے اس کو روک دیتے تھے۔ آدھی زرہ پہنتے تھے۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا علی آپ آدھی زرہ کیوں پہنتے ہیں، پچھلا دامن کیوں نہیں بنواتے؟ تو مسکرائے کہنے لگے جسے بھاگنا ہو پچھلا دامن بنوایا۔ تو اب جتنے بھی وہ زرہ لی ہوگی وہ اس لیے بھی کم قیمت بکی کہ اس نے پچھلا دامن لگوایا ہوگا جب اس کے استعمال کے قابل ہوئی ہوگی۔ سمجھے آپ؟ بہرحال اسی میں جناب سیدہ کا مہر اور وہی مہر قرار پایا اور اسی میں جہیز ہے۔ عزیزان گرامی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دستور یہ ہے شادی کا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ عقد فاطمہ علی کے ساتھ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عقد سیدہ کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا تھا، تاریخ میں ہے، اسے انکار نہیں، لیکن فیصلہ علی کے حق میں ہوا۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جتنوں نے اپلائی کیا تھا وہ سب چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ فیصلہ علی فاطمہ کی شادی ہو جائے اور علی بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو جائے، لیکن جو سب نے چاہا وہ اللہ نے نہیں چاہا اور جو علی نے چاہا وہ اللہ نے چاہا۔ اور ایک معاملہ اور بھی ہے، یہ زندگی کا سامنے کا مسئلہ ہے اور اس سے ہم آپ گزرتے رہتے ہیں کہ ہماری ایک صاحب سے دوستی ہے، بہت گہری دوستی ہے، پرانے دوست ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اثر صاحب آپ شہروں شہروں جاتے ہیں، ملکوں ملکوں جاتے ہیں، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، اب آپ کی بھتیجی شادی کے لائق ہے، دیکھیے کوئی اچھا لڑکا کہیں نظر آئے، یورپ میں، امریکہ میں، کسی جگہ کوئی اچھا تو بتائیے۔ اور آپ جانتے ہیں میں تو گھر کا بیٹھنے والا ہوں، میں زیادہ نکلتا بیٹھتا نہیں ہوں، میرے فیصل تعلقات زیادہ نہیں ہیں، آپ کے زیادہ ہیں، تو آپ کہیں ڈھونڈیے لڑکا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اکثر دوستوں سے کہتے ہیں، جو بیٹیوں کے بات ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ بات اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کہیں کوئی انتظام ہو، کچھ ہو، ہمیں فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ اگر میں آپ کا سچا دوست ہوں اور آپ کو مصیبت میں گرفتار کر کے دیکھنا مصیبت میں گرفتار کر کے خوش نہیں ہونا چاہتا ہوں تو آپ انصاف سے بتائیے میں کیسے لڑکا ڈھونڈوں گا؟
جو خاندان میں، صورت میں، شکل میں، حسب نسب میں، صحت میں، ہر اعتبار سے دی بیسٹ ہو، تاکہ جب آپ مجھے ملے شکریہ ادا کریں، حضرت صاحب بڑا اچھا داماد دلا دیا آپ نے، حضرت صاحب یہ احسان ہم آپ کا نہ بھولیں کہ بہت اچھا لڑکا دلا دیا، یہی تو چاہیے۔ ہاں اب بعضی چیزیں مزاج کے اندر کی ہوتی ہیں، پتہ جھلا ہے کوئی، غصے ور ہے، کنجوس ہے کوئی، تو اب یہ اوپر سے نہیں دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے، یہ تھوڑے دنوں اس کے ساتھ رہنے ہی سے پتہ لگتا ہے۔ تو ان کا جی ہاں لڑکا اچھا تو ہے مگر ذرا مزاج کا گرم ہے، اچھا تو ہے مگر ذرا ہاتھ بہت چست ہے اس کا۔ تو اب میرا جواب کیا ہوگا؟ جناب میں عالم الغیب کو تھا نہیں، میں نے خاندان دیکھ کے، آمدنی دیکھ کے، حیثیت دیکھ کے، پورے شکل دیکھے۔ ان کا ہاں ظاہر ہے آپ سے کیا ہے؟ اچھا رسول نے جس کے حوالے کیا وہ عالم الغیب بھی ہے۔ تو اب جب اللہ کرے گا رسول کے لیے داماد کا سلیکشن، تو اگر اللہ رسول کا سچا دوست ہے تو دی بیسٹ کا سلیکشن کرے گا۔ تو افضلیت کی بحث کو بعد رسول کے لیے نہ اٹھا رکھی، حضرت فاطمہ کے وقت طے ہو گیا۔ اب افضلیت کی بحث بعد رسول کے نہ اٹھا رکھی ہے، افضل کون ہے اسی وقت طے ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دستور دنیا یہی ہے کہ جس ماحول میں لڑکی پلتی ہے وہی ماحول اپنے شوہر کے گھر میں جا کے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ جب ہی رہے گی جب وہی ماحول ہو، وہ نبھا دے وہ الگ بات ہے، مگر وہ جب ہی رہے گی جب وہی ماحول ہو۔ باپ کے عالموں کے گھر کی لڑکی جاہلوں کے گھر میں، مالداروں کے گھر کی لڑکی غریبوں کے گھر میں، ایمانداروں کے گھر کی لڑکی بے ایمانوں کے گھر میں کبھی جا کے خوش نہیں رہے گی۔ باپ کے گھر میں دیکھتی ہے لوگ سویرے سلام کرنے آتے ہیں، شوہر کے گھر میں جا کے دیکھے لوگ سویرے سویرے تقاضے کو آتے ہیں، باپ کے گھر میں دیکھے لوگ اپنی امانت رکھوا جاتے ہیں، شوہر کے گھر میں دیکھے رات کو چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے، کبھی نہیں خوش نہیں رہے۔ یہ لڑکی کس گھر میں پل رہی ہے؟ جہاں علم ہے، جہاں نور ہے، جہاں عصمت ہے، جہاں پاکیزگی ہے، جہاں نبوت ہے، جہاں رب العزت کا سلام ہے، جہاں جنت کے کھانے ہیں، جہاں پر جبرائیل کی ہوا ہے، یہی ماحول شوہر کے گھر میں جا کے دیکھے گی تو خوش رہے گی، ورنہ خوش نہیں رہے گی۔ نگاہ انتخاب قدرت نے دیکھا کہ اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر نور یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر عصمت یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر رب العزت کا سلام یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، اگر ملائکہ یہاں خادم ہے تو وہاں بھی خادم ہیں۔ دیکھیں بیٹی جو منظر باپ کے گھر پہ دیکھ کے جاتی ہے یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے، وہی کچھ شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو باپ کے گھر سے یہ دیکھ کے جا رہی ہے کہ اگر باپ اشارہ کرے تو چاند دو ہو جاتا ہے، خوش جب ہی رہے گی جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے۔ تو حضور نے جب مولا علی کے ساتھ جناب سیدہ کا کیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کی بلاغت کلام رسول، یہ بات مسلمانوں میں بالکل طے ہے کہ قرآن کے بعد اگر کمال بلاغت و فصاحت کے اوپر کوئی کلام فائز ہے تو وہ کلام رسول ہے، وہ کلام رسول ہے۔ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، مگر اس جملے میں معانی و مطالب کا سمندر ہے۔ جب بیٹی کا عقد علی کے ساتھ کیا تو کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کوئی کفو نہیں تھا، آدم ہو یا ان کے علاوہ، یہ ہے پوری حدیث۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، آدم ہو یا ان کے علاوہ۔ کفو کے معنی ہے برابر، برابر دار کو کفو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کی کفو نہیں ہیں،
ان میں ایک چھوٹی انگلی ہے اور ایک بڑی ہے. یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کی کفو ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں برابر ہیں. اب وہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، آدم ہو یا ان کے علاوہ. اب آدم کے علاوہ میں اسی اسٹینڈرڈ کے لوگ دیکھے جائیں گے. یہ سمجھ لیجیے، جب گفتگو جس ریفرنس میں ہو رہی ہوتی ہے وہی معیار مینٹین کیا جاتا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ وہاں پر امریکہ کے صدر اور برطانیہ کی ملکہ اور 2-3 اور لوگ بڑے بڑے مدعو تھے تو اس میں آپ اپنا نام نہ شامل کر لیجیے کہ مثلا تیسرا میں یہ کام نہیں ہوگا. ہاں یہ اس میں علاوہ کا مطلب کیا ہوگا کہ فرانس کے صدر یا جاپان کے وزیر اعظم وہ تو چل جائے گا معاملہ، لیکن روس کے صدر اور امریکہ کے صدر اور برطن کی ملکہ ہو یہ زحمت نہ فرمائیے ورنہ رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو آدم ہو یا ان کے علاوہ میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ اسٹینڈرڈ ہوگا. آدم ہو یا ان کے علاوہ میں کوئی مکہ مدینے کا باشندہ. اور یہ کہ اگر علی نہ ہوتے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی بات کو مختصر کروں بہت دور نہ ہو جائے، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا. دیکھیے اصل میں قصہ یہ ہے کہ جناب سیدہ پردے میں رہی تمام زندگی، تو ان کے معجزات بھی پردے میں رہے، بہت سے ان کے اقوال بھی پردے میں رہے، بہت سے ان کی کرامتیں بھی پردے میں رہیں. ہر ایک کو نہیں معلوم عظمت سیدہ کیا ہے. علی دنیا کی نگاہوں کے سامنے رہے تو علی کو سب نے دیکھا. اب ایک چیز ایسی ہے کہ میں لکھنؤ کے کسی امام بارگاہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں حال ہے، تو لوگوں نے پوچھا کتنا بڑا حال ہے، تو میں نے کہا بالکل اتنا ہی بڑا ہے جیسے یہ حال ہے. تو بھلے آپ نے اس کو نہیں دیکھا مگر اندازہ تو ہو گیا نا. جب میں نے کہا بالکل اتنا ہی ہے، نہ اس سے چھوٹا ہے نہ اس سے بڑا ہے، بالکل اس کے برابر کا ہے، تو اب اندازہ تو ہو گیا کتنا بڑا حال ہوگا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. جناب سیدہ پردے میں نہیں تو قد فضیلت فاطمہ کتنا بلند ہے یہ لوگوں کو کیا معلوم. لہذا رسول ایک اندازہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ اور علی دونوں برابر ہیں. تو سیدہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا مگر علی کو سب نے دیکھا. تو علی کو دیکھیے اور فاطمہ کو سمجھیے. جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ علی، جو رسول کی گود میں پلے وہ علی، جن نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ علی، جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئے وہ علی، جو فاتح بدر وہ علی، جن کے لیے احد میں ذوالفقار آئی وہ علی، جو خندق میں کل ایمان بنے وہ علی، جنہیں خیبر میں علم ملا وہ علی، جو خطیب منبر سلونی وہ علی، جن کے لیے آئے تطہیر وہ علی، جن کے لیے آئے نجوہ وہ علی، جن کے لیے آئے مباہلہ وہ علی، جن کے لیے سورہ دہر وہ علی، جو سوارے دوش رسول وہ علی، جو خطیب منبر سلونی وہ علی، جن پر نصیری کو خدا کا دھوکہ ہوا وہ علی، جن سے شب معراج اللہ نے جن کے لہجے میں گفتگو کی وہ علی. جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر آتے ہیں. فاطمہ کوئی کفر نہیں. محمد وآل محمد سلام. فاطمہ کی زندگی کی دوسری منزل زوجہ کی ہے. یا علی رو رو کے کہہ رہے ہیں فاطمہ کے بعد کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا،
اور تاریخ لکھتی ہے کہ علی و فاطمہ میں کبھی کوئی چھوٹا بڑا اختلاف نہیں ہوتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ دونوں وہ تھے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہی جو خدا چاہتا ہے. تو اگر اللہ کی مرضی میں اختلاف ہوتا تو علی و فاطمہ میں اختلاف ہوتا. تو فاطمہ زہرا بیٹی کی حیثیت سے سرور کائنات کے ساتھ اور بی بی خدیجہ کے ساتھ، اس لیے کہ اولاد کا رشتہ ماں سے بھی ہوتا ہے باپ سے بھی ہوتا ہے، دو سے. تو دیکھنا پڑے گا کہ ماں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، باپ کے ساتھ. ماں کے ساتھ یہ سلوک کہ فرماتی ہے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ تسکین اور تسلی دیتی نہیں مجھے، اور باپ کو اتنی محبت دی اتنی محبت دی اتنی محبت دی کہ ام ابیہا، یہ میری بیٹی کا بیٹ میری ماں ہے. ماں والا پیار دیا باپ کو بیٹی نے، اس کے لیے باپ نے کہا ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، یہ بیٹی کا. جو مسلمانوں کی مائیں بنائی جائیں وہ ازواج رسول ہیں، اور جو خود رسول کی ماں بنے وہ فاطمہ. ام ابیہا یہ زوجہ کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت، تو ماں کی حیثیت سے. عزیزان گرامی، اصل عورت کی زندگی کا جوہر جو ہے وہ اس وقت کھلتا ہے جب اس کی گود کے پالے ہوئے بچے آتے ہیں میدان عمل میں. جب اس کی گود کے پالے بچے میدان عمل میں آتے ہیں، جب اس کی زندگی کا اصلی جوہر جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. اور اسی لیے میں ان بیویوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو معصوم عالم کی تاثیر میں گھروں میں صحیح مگر اپنی گود میں جن بچوں کو پالتی ہیں وہ محب اہل بیت بنتے ہیں. یہ نہ کہیے کہ وہ ہماری بزرگ خواتین جو گھر کی چار دیواری میں دنیا سے چلی گئیں پیدا ہو کے ان کی زندگی بے مقصد تمام ہوئی. نہیں، وہ زندگی بے مقصد نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے کہ درخت میں پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، اور اس کی خوشنمائی دیکھ کے دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے اور دیکھتی ہے. لیکن اصل زندگی وہ جڑیں ہیں جو زمین سے غذا حاصل کر کے ان تک پہنچاتی ہیں، اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. وہ زمین کے پردوں میں چھپی ہوتی ہیں مگر اس کی اصل زندگی کی ضامن وہی ہوتی ہیں. یہی کردار ان بہنوں کا ہے کہ جو خاموشی سے گھر کے اندر رہ کے بھی اس شجر ایمان کو روزی پہنچا رہے ہیں. ماں کا ایک کردار کہ جس میں اپنی گودیوں میں پال کے بچوں کو مجلس میں ہاتھ بنا دیا. حسین حسین کرنا سکھایا اس وقت جب زبان سے ایک جملہ ادا نہیں کر سکتا تھا. اور عزیزان گرامی، نہ مجھے اس سبجیکٹ کو اس وقت چھیڑنا ہے اور نہ چند منٹ کے اندر اتنا طویل سبجیکٹ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ جو حالات اکثر و بیشتر جگہ ہماری قوم کے ہیں، تعلیم کی کمی، غربت، بہت چیزیں ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اوروں کے مقابلے میں ہم کم. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ہمارے اندر بے دینی بھی ہو. اس لیے کہ جو اقوام ایسے حالات کے شکار ہوئی وہ مذہب کی طرف سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو. کمیونزم جب پھیلنے کا راز ہی غربت ہے. اور ہمارا جو دنیا میں لامذہبیت کی عالمی سطح پر تحریک اٹھی وہ ان ملکوں کو کیوں متاثر نہ کر پائی جو مالدار ہیں، اور ان ملکوں پر کیوں اثر انداز ہوئی جو غریب ہیں. لیکن اس کے باوجود جہاں مذہب سے بے دینائی ہونا چاہیے وہاں ہماری قوم میں وہ عیب نہیں پیدا ہوا. اور ہمارے یہاں مذہب سے ڈسسیٹسفائیڈ لوگوں کی پرسنٹیج نہیں کے برابر ہے. 0.1% بھی نہیں نکلے. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان پاک گودیوں کو جن کے اندر بچے پل بڑھ کے نکلے. یہ محرم ہے کہ جو روک لیتا ہے مذہب کے اندر.
یہ کمیونزم کی لال قمیص اس لیے نہیں آ پاتی بدن پر کہ محرم کی کالی قمیص پہنتے ہیں. میام نے یہ معاملہ جو ہے یہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ چند منٹ کے اندر یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو کبھی تفصیلی سبجیکٹ ہے کہ جو کبھی اطمینان سے ہمارے آپ کے درمیان میں اس وقت نہیں. لیکن بہرحال یہ ماؤں کا اثر ہے کہ جنہوں نے اپنی پاک گودیوں میں تربیت دیا. اور عزیزان گرامی یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں بھی ہے، حدیث بھی ہے. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. من یوجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ. جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، فلیکثر الدعاء لامہ، اسے چاہیے اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کرے، کثرت سے دعا کرے. یہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز تو پہلا جملہ ہی دیکھیے کہ جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے. آج تک ہم نے جو محبت کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کتابوں میں، پوئٹری میں، وہ شعلہ اور گرمی اور چنگاری اور انگارہ اور آگ اور آتش سیال اور جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. اب میں غزل کے شعر ممبر کو مجلس میں کیا پڑھوں، لیکن بہرحال آپ کو بھی کچھ یاد ہوں گے، کچھ مجھے بھی یاد ہے. ممبر پر اس کے پڑھنے کوئی محل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہے یہی. تو دنیا کی محبت میں تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ محبت کو ہر ایک نے گرمی سے اور بھڑکتی آگ سے تشبیہ دی، اور معصوم کہہ رہے ہیں جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے. معلوم ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جہاں عاشق کا دل جلتا ہے اور رقیب کا دل ٹھنڈا رہتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے جہاں عاشق کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، رقیب کے چہرے پر دھوئیں اٹھتے ہیں. جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، چاہیے اپنی ماں کے لیے زیادہ دو. عزیزان گرامی حدیث میں راستہ بتا دیا سمجھداروں کے لیے کافی ہے. اگر محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس ہو تو ماں کو دعائیں دیجیے، اور اگر عداوت کی گرمی محسوس ہو تو تحقیق نسب فرمائیے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. تو یہ ماں متاثر کرتی ہے. اور عزیزان گرامی سیدہ کی گود میں دو بیٹے آئے، دونوں معصوم، دونوں امام. رسول نے کہا ہما امامان قاما و قاما. شہزادوں کو دیکھ کے دونوں نے معصوم، یہ دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں، یعنی سلو کریں یا جہاد کریں، دونوں سردار جوانہ نے جنت، الحسن والحسین سید شباب اہل جنت. یہ دو بیٹے آئے. کہنے کو کوئی کہہ دے کہ یہ بیٹے امام تھے، معصوم تھے، بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے تھے، دنیا میں تعلیم کے محتاج نہیں تھے، تربیت مادری کا اثر ان پر کیا ہوگا؟ معصوم محتاج تربیت نہیں ہوتا. موسیٰ و فرعون کا محل نہیں اثر انداز ہوا. تو حسن حسین کو تربیت کی کیا ضرورت؟ تو دونوں امام ہیں. شاید اسی لیے اللہ نے دو بیٹیاں دی تاکہ جوہر تربیت مادر نمایاں. عزیزان گرامی آج مجلس یہیں پر تمام ہو. کل زندگی رہی انشاءاللہ تو آپ کے سامنے مجھے تاریخ کا ایک انتہائی پیچیدہ، مشکل، بہت امپارٹنٹ موضوع معصوم عالم کے سلسلے سے سناؤں. اس لیے کہ اب جب یہ مجلسیں بی بی کے سلسلے میں کچھ میں نے کل عرض کیا، کچھ آج حیات طیبہ کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک بہت مختصر جھلکیاں مگر کچھ عرض کیا. لیکن اب جب یہ مجلسیں بی بی کے سلسلے میں کچھ میں نے کل عرض کیا، کچھ آج حیات طیبہ کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک بہت مختصر جھلکیاں مگر کچھ عرض کیا.
اور کل سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیپٹر جو ہے تاریخ اسلام کا وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں وقت نے اجازت دی، یعنی موضوع فداء کہ یہ کیا ہے اور تاریخ میں اس کی اہمیت کیا ہے، بی بی نے کیا فرمایا اور کیا ہوا اور کیا فیصلہ ان کے ساتھ ہوا اور دنیا نے کیا سلوک کیا، اور اسلام کی تاریخ میں کیا رسول کی بیٹی کے ساتھ رویہ اختیار کیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ اور یہ موضوع جو ہے کل انشاءاللہ اگر موقع ملا مجھے تو میں یہ موضوع آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل سے چاہوں گا کہ اس کو اتنا وقت کی دامن میں گنجائش ہو اس کو ڈسکس کیا جائے اور یہ موضوع جو ہے زیر بحث۔ آج تو بس اتنا کہ اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور وہ دونوں بیٹیاں ماں کے کردار کا نمونہ بن کے دنیا کے سامنے، وہ ماں تھی جن نے دربار میں جا کے اپنے حق کا احتجاج کیا تھا، وہ بیٹیاں تھیں جو درباروں میں سربراہانہ تھیں۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ جب گود کے پالے بچے کارنامے انجام دیتے ہیں تو ماؤں کی گودیوں کی تعریف کی جاتی ہے، تو سوچئے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ کس منزل سے گزر رہی۔ تاریخ عالم و آدم گواہ ہے خدا کی قسم کہ دنیا میں کوئی خاتون اس منزل سے نہیں گزری جس سے زینب گزری، کوئی خاتون اس منزل سے نہیں گزری جس منزل سے شہزادی زینب گزری۔ کٹے ہوئے سر ہیں، قیدی بیویاں ہیں، لوہے میں جکڑا ہوا خاندان کا واحد زندہ بچا ہوا ایک فرد ہے جو امام وقت بھی ہے۔ زینب اس کوفے میں داخل ہو رہی ہیں جس کوفے میں کبھی مولا علی کا اقتدار تھا، کبھی امام حسن کا اقتدار تھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تاریخ سے پوچھیے، انصاف سے پوچھیے، دنیا کی عظیم خواتین کی تاریخیں لکھی ہیں، جو واقعات تاریخوں میں ہیں، مذہبی کتابیں بھی ہیں، سیاسی کتابیں بھی ہیں۔ دنیا میں جن عورتوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جو واقعات ہیں، پوچھیے کوئی عورت ان حالات سے گزری ہے؟ زینب دشمنوں کے شہر میں داخل ہو رہی ہیں، کوفہ سجایا گیا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی قیدی اس شان کا گزرا ہے کہ اس نے دشمنوں کے شہر میں داخل ہو کے دشمنوں کو اس طرح ڈانٹا ہے جس طرح زینب نے ڈانٹا؟ یا اہل الکوفہ، یا اہل الریب والبدع، یا اہل المکر والخداع، اے کوفیوں، اے مکاروں، اے دھوکے بازوں، اے بدعتیوں، اے فریبیوں، کبھی کسی شہر والوں کو کسی قیدی نے اس طرح ایڈریس کیا؟ تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو سود دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تمہاری مثال اس سبزے کی ہے جو ایسی گندگی پا ہوگا اور جسے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، تمہاری مثال اس سیم و زر کی ہے جو ایسی گہرائی میں ہو جس تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ تم نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے تماشا دیکھنے آئے ہو؟ کوفے والوں کو ان کی حقیقت کا احساس دلا کے زینب دربار میں جاتی ہے، تو دربار میں برسر اقتدار جو بیٹھا ہے تخت اقتدار پر، وہ بھی پکا دشمن اہل بیت۔ اس نے قیدیوں کو دیکھا، کٹے سروں کو دیکھا، خوش ہوا، شاد ہوا۔ بی بی زینب سے کہتا ہے، دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا؟ یہ ابلیسیت کا محمد کے گھرانے کی خدا پرستی پر بھرپور وار ہے۔ دیکھا
تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ اور اس کے بعد جو جملے اس نے کہے وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کبھی، مطلب بتا دیتا ہوں اس کا۔ یعنی جن کو اللہ نے عزت والا بنایا ان کو ذلت کی نسبت دی، اور جن کو خدا نے ذلیل کیا ہے ان کو عزت کی نسبت دی۔ ایک دفعہ زینب نے سر اٹھایا، سوچئے دنیا میں جو ابھی 1-2 دن پہلے یہ 12ویں محرم کا واقعہ ہے، جو 10ویں محرم کو مشعل کربلا سے گزر چکی ہے، سر اٹھایا، اور اس کے حرام نے جن سے سچ بولنے کی جرأت چھین لی تھی ان کی سانسیں رک گئیں، اور زینب نے ڈانٹا اسے، ما تقول یا ابن مرجانہ، مرجانہ کے بیٹے کیا بک رہا ہے؟ اس کے باپ کا نام نہیں لیا، اس کی بد کردار ماں کا نام لیا۔ سمجھداروں کے لیے جواب تو ہو گیا، عزت داروں کو ذلت کی نسبت دینے والے، تجھے عزت ذلت سے مطلب کیا؟ تو اپنے دامن سے پہلے یہ دھبا تو دھو، تو کون ہوتا ہے عزت ذلت کی بات کرنے والا؟ اچھا کہتی ہے میں نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا، کہا تھا نا اس نے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بار خالی گیا شیطان کا، کہا میں نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا۔ رہ گئی عزت ذلت کی بات، تو محمد کی نوازی ایسے عالم میں بھی فلسفہ سنا رہی ہے، ہدایت کر رہی ہے، کہا یاد رکھ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق پہ ہو۔ یوں ہی نہیں ہے کہ ایک جملہ کہہ دیا میں، نہ دلیل ہے اور گزرتی تاریخ میں تائید کی ہے، کہا یاد رکھ دلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق پہ ہو۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈ ڈالیے، تاریخ نبوت و امامت میں ڈھونڈ ڈالیے، کہیں ملتا ہے کوئی ایسا جو ایسے عالم میں شکر کر رہا ہو؟ کٹے سروں کے بیچ میں شکر، ابن زیاد کے دربار میں شکر، پھر اللہ ایسے بندوں کا نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ فرماتی ہوں خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتوں سے سرفراز، تو یہ ذلت بنا کے پیش کر رہا ہے، زینب اسے عزت بنا کے پیش کر رہا ہے، اور بدلتی تاریخ نے زینب کا ساتھ دیا، آج تک شہادت حسین وہ عزت ہے جو عزت اسلام کو دی۔ کہا اس خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی۔ یہ زینب تھی ابن زیاد کے دربار میں، بس بات تمام ہے عزیزوں، جب یزید کے دربار میں ہے، وہ گورنر کا دربار تھا، یہ بادشاہ کا دربار تھا، یزید بادشاہ تھا، ابن زیاد گورنر۔ شمر نے غلط بیان دیا، دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بی بی سیدہ ہو یا بی بی زینب ہو یا مقدرات عصمت و طہارت میں کوئی ہو یا چوتھے امام ہو یا اور کوئی امام ہو، یہ مظلوم بہت بڑے تھے دنیا میں، ان سے بڑھ کے مظلوم نہیں، مگر مجبور ایک سیکنڈ کے لیے نہیں۔ دیکھیے مظلوم کے معنی اور ہیں، مجبور کے معنی اور ہیں۔ مظلوم تھے یہ لوگ مگر مجبور نہیں تھے۔ زینب ایک سیکنڈ کے لیے مجبور نہیں تھی، مظلومہ تھی بے شک، بندے ہاتھوں سے مورخ کا قلم بدل دیا، شبر لعین بیان دے رہا ہے اور غلط بیان دے رہا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کے لیے پہلا آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے جو یزید کے دربار میں ہو رہا ہے۔ کسی کو مورخ لکھے گا یہی کل کی معتبر تاریخ بنے گا۔ زینب نے ڈانٹا، سکرت کا سواکل ایھا الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے، ان السیف اخی الحسین،
لم یترک فی الکوفہ بیتن الا وفیہ باقین و باقیہ و نائم و نایا. میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جہاں رونے والے اور رونے والیاں، نوحہ کرنے والے اور نوحہ کرنے والیاں نہ ہوں. دربار پہ شور اٹھا صحیح بیان دے، اور اپنے چھلا کے کہا صحیح تو یہ ہے کہ ایسوں سے لڑکے آ رہے ہیں جن کو پرواہ نہیں تھی وہ موت پہ جا پکتے ہیں یا موت ان پہ آ پکتی. صحیح تو یہ ہے کہ ایسوں سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زروں پر دل پہن لیے. یزید کی انسلٹ ہوئی، اس کا سردار بھرے دربار میں ڈانٹا گیا، اس کی مرضی کے خلاف اسٹیٹمنٹ بدلا گیا، اس کے دربار میں اس کے دشمن کی تعریف ہوئی. بلند کے اس نے شیبر کو سامنے سے ہٹایا، تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، اور خود مخاطب ہوا زینب سے. اچھا میری بات کا جواب دو. شیبر کو ہٹا دیا اور کہتا ہے ملون بیوی سے کہ میری بات کا جواب دو. اس میں بڑا غرور ہے، اس میں اپنی شخصیت کو کچھ سمجھ رہا ہے، یہ میری بات کا جواب دو. اور اس کے بعد کہتا ہے یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، مگر خدا نے حکومت مجھے دی. دیکھیے مناظرے میں کل نہیں ہوتی ہے جواب میں، ابھی ابھی چاہیے. یہ سمجھ لیجئے آج تو یزید کا جواب ایک بچہ بھی دے دے گا، لیکن جواب اسی وقت چاہیے ہے جب حسین کا سر سامنے رکھا ہے اور یزید بادشاہ بنا بیٹھا ہے. خدا نے حکومت مجھے دی، میری بات کا جواب دو. مڑی اس کی طرف، پہلے اس کی میں کا جواب دیا. جو اس جملے میں ایک غرور ہے نا، میری بات کا جواب دو، یعنی میں کوئی چیز ہوں جو میری بات کا جواب دو. فرمایا سنو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. دنیا میں ہے کوئی تاریخ میں ایسا جو اس طرح سے بات کرے؟ سنو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ میری جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھتی. اس شبہے میں نہ مبتلا ہو جانا کہ میں تجھے اس لائق سمجھتی ہوں کہ تیری بات کا جواب دیا جائے. میری جیسی عظیم المرتبت خواتین تیرے جیسوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتی. یہ وقت کی بات ہے جو مجھے جواب دینا پڑ رہا، ورنہ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیرے جیسوں کی بات کا جواب دیا جائے. تو جھوٹ کہہ رہا ہے. میرے بھائی نے کبھی تمنا حکومت نہ کی. اور اس کے بعد خدا کی قسم جو جملہ فرما دیا شہزادی نے، ایک ایسی روشنی ہے جس سے ماضی بھی روشن ہوا، مستقبل بھی روشن ہوا. جو اس لعین نے کہا تھا خدا نے حکومت مجھے دی، عجب جملہ ارشاد فرما دیا. فرماتی ہیں اور یہ تو جو کہہ رہا ہے کہ خدا نے تجھے حکومت دی تو یزید تجھے دھوکہ ہے. تو جسے حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. عزیزان گرامی اس جملے کی بلاغت پر غور کیجئے. فرماتی ہے تو جسے حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. یہ زینب نے ماضی بھی روشن کیا، مستقبل بھی روشن کیا. یعنی نمرود و فرعون و حامان و شداد و دشمنان خدا کو ادھر ماضی میں جو کچھ ملا وہ حکومت نہ تھی، مہلت تھی. قیامت تک ظالموں کو جو ملتا جائے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. ایک ایسی روشنی ہے جس سے ادھر بھی روشنی گئی ادھر بھی روشنی گئی. یزید کو مہلت ملی تھی جو 3 برس میں ختم ہو گئی، حسین کو حکومت ملی ہے جو آج تک ہے. بھئی زینب تھی جو سال بھر قید رہی، اور سال بھر قید رہ کے آزادی انہوں نے جیتی اور قید خانے کی دیواریں ٹوٹی اور زینب آزاد ہوئی. بس عزیزوں مجلس تمام ہوئی. آزاد ہونے کے بعد پہلی تمنا جو کی وہ یہی کہ میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں.